بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جنرل گائیڈ لائنز فار ڈسکرپٹیو کنٹینٹ کے حوالے سے، کہ ہم نے جو بھی کنٹینٹ اس میں کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو فیلڈ نوٹس لکھنے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے رولز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، فیکٹرز جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنرل گائیڈ لائنز کیا ہیں، کہ جو ہم نے کنٹینٹ جو ہے اس کو ڈسکرائب کیسے کرنا ہے، بیان کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے جو ہم نے نوٹس لکھنے ہیں، فیلڈ نوٹس جو تیار کرنے ہیں، لکھنے ہیں، تو ان کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ہماری ضرورت کیا ہے، کس چیز پہ ہم نے زور دینا ہے، کس چیز کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے، بیان کون سی چیز کرنی ہے، اور ہماری ریسرچ کا پرابلم جو ہے وہ ہے کیا، اور کون سی چیز ہے، کس چیز کو ہم نے اس میں بیان کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی فزیکل سیٹنگ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سوشل انوائرمنٹ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹیسپینٹ کیا ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا کیا رول ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان کے میننگ کیا ہم نے پائے ہیں، جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے جو بھی اپنا رول ادا کیا ہے اس کے ہم نے کیا میننگ پائے ہیں، اور ہم نے تمام جو ریکارڈ کرنی ہے، جو کوٹس ہیں، جو بھی جس طرح سے کمنٹس دیے ہیں، جس طرح سے اس میں حصہ لینے والوں نے یا جن کو ہم نے آبزرو کیا ہے، ان کے جو بھی کوٹیشنز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ جیسی بھی ہماری جو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے ان کی کوٹیشنز جو ہیں، جو انہوں نے بیان کیے ہے اس کو پراپر وے میں ہم نے نوٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اثرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے دوران، جو بھی سچویشن ہم نے آبزرو کی ہے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے، کہ کتنا امپورٹنٹ ہم نے فیل کیا ہے اس سچویشن کو، اور اس سچویشن کے حوالے سے جو بھی خیالات ہمیں محسوس ہوئے ہیں، جو بھی حالات ہم نے محسوس کیے ہیں ان کو ہم نے کس طرح کا پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرح سے ہم جو ہیں، ایک جو ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر، وہ ایک طرح سے ایک انسٹرومنٹ ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا، یعنی معلومات جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک انسٹرومنٹ سمجھنا چاہیے، اور اس انسٹرومنٹ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اور اس طرح سے ریفلیکٹیو کنٹینٹ ہونا چاہیے، یعنی ریفلیکشن دینے والا کنٹینٹ ہو، اور اس میں ہر چیز، اس میں ایسٹیمیشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹیمیشن کس چیز کی ہونی چاہیے، کہ اس ریسرچ پرابلم کو جو آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہے، اور پھر اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو آبزرویشن کی ہیں کیا وہ ان سوالات کو میٹ کر رہی ہیں، ان کے جوابات کو سیٹسفائی کر رہی ہیں یا کہ نہیں، اور سچویشن جو ہے اس کے مطابق آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں، یعنی فیلڈ میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہیں ان کے مطابق آپ نے ان سچویشنز کو ڈیل کیا ہے، ان سچویشن سے آپ نے معلومات حاصل کی ہیں، وہ معلومات آپ کی سوالات کے لیے وجہ تسکین بن رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو سیمپل بھی دیا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو کے لیے ایک سیمپل فیلڈ نوٹ ہے۔ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیسے آپ لکھنا شروع کریں گے، کہ اٹس مائی فرسٹ ڈے، کہ یہ میرا پہلا دن ہے، اور میں اسکول میں تقریباً 7:15 پر پہنچی، ٹھیک ہے، اور یہ اسکول کی بیل بجنے سے پہلے کا ٹائم ہے،
اور سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہیں وہ اسکول کی اسمبلی میں وہ بڑے ڈسپلن سے حاضر ہوئے، یعنی لائنیں بنا کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے شروع ہوئی، اور قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی، اور تمام بچے جو ہیں وہ بڑے سر جھکائے کھڑے تھے اور ادب و احترام سے کھڑے تھے۔ بعد ازاں نعت پڑھی گئی، اور پھر کچھ بچے جو ہیں انہوں نے دعا پڑھی، اور پھر کچھ امپورٹنٹ قسم کی ہدایات بچوں کو دی گئی، اور اس میں اسکول کے حوالے سے جو اینول ڈے ہونے والا تھا اس کے حوالے سے کچھ ہدایات بچوں کو دی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ بچوں کو پرنسپل صاحبہ نے بھی کچھ مختصر سا خطاب کیا اور اس میں بچوں کو ہدایات دی، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اسمبلی کا جب اختتام ہوا اور بچوں نے اپنی اپنی کلاسز کی طرف لائنوں میں چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ میری جو مینٹور تھی وہ مجھے ایک کلاس روم میں لے گئیں، اور اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ میرے لیے بڑا خوشگوار لمحہ تھا کہ جب بچوں نے مجھے بڑی اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، اور کلاس روم جو تھا وہ اس کا ماحول بہت مجھے اچھا محسوس ہوا، کیونکہ کلاس روم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چارٹس وغیرہ سے اور بینرز سے سجا ہوا تھا، اور اچھا صاف ستھرا کلاس روم تھا، اور اس میں کلاس روم جو ہے ٹیچنگ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیچر نے شروع کی، ٹیچر نے لیسن سٹارٹ کیا، میرا انٹروڈکشن بھی کروایا، اور اس میں یہ تھا کہ ٹیچر نے اپنی میتھڈولوجی جو تھی وہ بہت امپریسو مجھے محسوس ہوئی، اور ٹیچر نے بڑے افیکٹولی اپنا لیسن کمپلیٹ کیا، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو تھے وہ بڑے انٹرسٹ لے رہے تھے لیسن میں، استاد نے ان سے سوال جواب بھی کیے، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ بچے تمام کے تمام انوالو ہیں لیسن میں، اور میرے مینٹور نے میرے ساتھ میں نے تمام دن جو گزارا انہوں نے مجھے رہنمائی بھی کی، اور انہوں نے سارا کچھ سکھایا بھی، اور اس طرح سے میں ایک پورا دن گزار کر اسکول میں اپنے مینٹور کی رہنمائی میں میں نے یقیناً بہت کچھ سیکھا۔ اسی کے حوالے سے ایک فیلڈ نوٹ دوسرا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ وہ بھی دیکھیے کہ معمول کے مطابق میں اسکول کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی، اور اسکول کو میں نے جج کیا، دیکھا، آبزرو کیا، اور اسٹاف جو ہے ان کو آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اسکول ٹائمنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بچے بھی اور ٹیچرز بھی اور پرنسپل صاحبہ بھی وقت سے پہلے ہی اسکول میں پہنچتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں اسکول شروع ہونے سے پہلے ہی اسکول میں پہنچتے ہیں تاکہ تمام کام پورے ڈسپلن سے ہو سکے، اور بہت سارے کچھ ٹیچرز اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو کہ اسکول گیٹ پہ موجود تھے تاکہ بچوں کو کسی افراتفری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور بچوں کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا جا رہا تھا، اور چونکہ کرونا کی وبا کا بھی خدشہ تھا اس لیے بچوں کو فاصلہ مینٹین رکھنے کی بھی ہدایت کی جا رہی تھی، اور میرے لیے یہ ایک بڑا یونیک قسم کا مجھے یہ ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ٹیچرز بھی اور جو بچے وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑے تھے وہ مسکراتے ہوئے ویلکم کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور اسمبلی کے بعد میں شیڈیول کے مطابق اپنے مینٹور کے ساتھ میں نے کلاسز جوائن کی، اور مس سعدیہ رحمان کی جو ہے کلاس 10th جو تھی اس کی طرف میں گئی، اور اس میں میں نے دیکھا جو فزکس کی وہ ٹیچر تھیں، اور انہوں نے فزکس کی کلاس لی، اور وہ مجھے انہوں نے اپنی کلاس میں لے کے گئیں، اور انہوں نے مجھے وہاں کے تمام پروز اینڈ کونس جو ہیں اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ ان کی ٹیچنگ جو ہے
وہ اوور آل کلاس روم میں بہت اچھے طریقے سے ان کا انوائرمنٹ تھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی کلاس جو ہے وہ وہاں پہ چیک لسٹ بھی موجود تھی، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی کلاس جو ہے وہ بڑی ویل ڈیولپڈ کلاس تھی، اور اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی کلاس میں جو وہ ٹیچر تھی وہ بڑی ڈیووٹڈ ٹیچر تھیں، اور بڑی ان کے اسٹوڈنٹس بھی جو تھے وہ بہت ہارڈ ورکنگ اور اسکلڈ بچے نظر آئے مجھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ بچے اور ٹیچر کا آپس میں بہت اچھا انٹریکشن تھا، اور ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پہ بہت کمانڈ بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لیسنز جو تھے ان کو اینڈ پہ سمرائز کرنے کی زیادہ ضرورت تھی، اور بچے جو تھے ان کے کچھ سوالات وقت کی کمی کی وجہ سے تشنا رہ گئے تھے۔ تو اگر یہ سائنس کے سبجیکٹس کے لیے ٹائم ذرا زیادہ ہو تو زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے آئیڈیاز جو ہیں ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے جو آئیڈیاز آپ فیلڈ نوٹس کے دوران محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا، کیا کمی محسوس کی، کیا کوتاہی محسوس کی، یا کیا بہتری لانے کی امید ہے، آپ کے امپریشنز کیا ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا تنقید کرتے ہیں ماحول پہ، حالات پہ یا صورتحال پہ۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو جو بھی آپ نے آبزرو کیا ہے آپ اپنی اس میں نوٹ کر لیں، تاکہ آپ اپنی آبزرویشنز جو ہیں یہ آپ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی ان آنسرڈ اگر کوئی کویسچنز رہ جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور آپ کے جو کنسرنز ہیں تو جو رہ جاتے ہیں آپ تو آپ اس کے حوالے سے بھی اینالائز کرنے کے حوالے سے جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں، تاکہ آپ اس کو ڈسکس کر سکیں اپنے فیلڈ نوٹس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، انسائٹس آ رہی ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے، اور ان کو اس کا شیڈیول بنا لینا چاہیے، تاکہ آپ اس کے حوالے سے اسپیسیفک فینومینا کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس قسم کے جو سوالات ابھرے آپ کے ذہن میں، آپ ان کو بھی اپنی فیلڈ نوٹس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسی سوچیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ فیوچر آبزرویشن کے حوالے سے اگر کوئی خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی نوٹ کر لیں، تاکہ آپ آئندہ کے لیے بھی اپنے فیلڈ نوٹس میں بہتری لانے کے لیے آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ امید ہے فیلڈ نوٹس لکھنے کے حوالے سے یہ گائیڈ لائنز آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔